اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام شاید اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ فرمان الہی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا وہ فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے سورۃ صاد کی آیت نمبر 75۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے یعنی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت یعنی میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی آج کے بعد آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسلم کی، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا جو باپ ہے، آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی،
مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک کے لیے مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا تھا، فرمان الہی ہے سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کرنے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل، علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت اور حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 28-30 کا یہ ترجمہ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یا رحمک اللہ کہا، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا
اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر سلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 تھی یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس بار ابلیس نے کہا کہ میں یعنی آدم سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہو۔ فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 34 سے 35 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں یعنی جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ سورۃ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں یعنی جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدے والی آیات تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر ثبت کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کر دی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا
کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کا غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے سورۃ اعراف میں آیت نمبر 189۔ وہی یعنی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کر سکیں۔ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ان انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے، اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا کہ اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ نے ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 16 سے 17 کا ترجمہ تھا۔ ایک اور جگہ سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص یعنی آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت ضرور دے دیجئے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم پر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس بات کو ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو؟ تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوح انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا ہے اور یہ وضاحت کر دی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا اے ابلیس جا، ان یعنی آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان یعنی اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز یعنی خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ رکھ لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے
اور ان یعنی اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 تھا 65 تھی۔ ایک اور جگہ سورت کہف میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اے انسانوں کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ آگاہ رہو ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔